أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام بہنیں ایمان کی بہترین رات میں ہوں گی. الحمدللہ رب العالمین. ہماری 5 آیات جو ہیں وہ حفظ ہو چکی ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی کہ ہم اس کو حفظ کر سکیں. آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے آیت نمبر 6 اور اس کا آغاز کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آج ہماری آیات جو ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے آیت نمبر 6 اور چھوٹی سی ہے. انشاءاللہ مشکل نہیں ہے, یاد کرنے کے لیے آسانی ہوگی. انشاءاللہ دیکھتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں پہلے, پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 6 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے, ان کے پیچھے اپنے نفس کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے. عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے پیچھے, إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے ہیں, بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کہ اس کلام پر وہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے ہیں. آیت کا ترجمہ ہے کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنے غم کو, شاید آپ ان کے پیچھے جو ہے وہ غم سے خود کو ہلاک ہی کر دیں گے. اتنا آپ کو غم ہے, اتنا آپ ان کی فکر رہتی ہے آپ کو کہ وہ کاش کس طریقے سے ایمان لیا ہے, کاش کس طریقے سے ایمان لیا ہے. بس ایک دفعہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ چھوڑیں, آپ رہنے دیں. آپ کا کام کیا ہے, صرف آپ کی کام دعوت دینا ہے اور ہدایت کے راستے پر بلانا ہے. باقی ہدایت دینا اور نہ دینا یہ کس کا کام ہے, یہ اللہ کا کام ہے. تو یہاں پہ یہی بات آ رہی ہے کہ آپ شاید اپنے آپ کو اس غم کے پیچھے خود کو ہلاک ہی کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. اور اس کلام سے مراد کیا ہے, یعنی بِهَٰذَا الْحَدِيثِ اس سے مراد جو ہے نا وہ کلام اللہ یعنی قرآن کریم ہے. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنی جان کیوں گھلا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ افسوس کیوں کر رہے ہیں. جس کو ہدایت ملنی ہوگی اللہ تعالیٰ دے گا ہدایت. اور تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی جان نہ گھلاؤ, اللہ تعالیٰ کا پیغام, بس اللہ تعالیٰ کا پیغام ہی پہنچاتے رہو. جو ہدایت کے راستے پر آ گیا وہ آ گیا, اس کے لیے وہ فائدہ ہے. اور جو گمراہی پر قائم رہا اس کے لیے اسی کے لیے خود کے لیے وبال ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ثواب تو واجب ہو چکا ہی ہے پہلے سے ہی. رہی ان کی بات جو ایمان نہیں لاتے, تو اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کی دل میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی ہدایت دے دیتے. اس آیت کا مقصد یہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیا کرتے تھے, اپنی امت کی فکر کیا کرتے تھے. مشرکین قریش مکہ جو تھے ان کی فکر کیا کرتے تھے کہ وہ کس طریقے سے ایمان لے کر آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آتی ہے کہ وہ رحمت و شفقت والے ہیں. تو جب جس کے دل میں رحمت آتی ہے نا, رحمت, وہ سوچتا ہے کہ میں دوسرے بندے بھی جو ہے وہ اس پر عمل کر لیں, دوسرے بندے بھی جو ہے وہ آگ سے بچ جائیں. آج ہمارے درمیان بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن کی کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ اس چیز سے رک جاتا ہے, تو وہ کوشش یہ کرتا ہے, بلکہ اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یار میں جو ہے وہ دوسروں کو بھی روک لوں اس چیز سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رویہ تھا کہ وہ دوسروں کو بھی روکتے تھے اس چیز سے, اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے. اور ایک اس میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کیا کرتے ہیں. یعنی پوری رات جو ہے وہ پوری رات کا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آپ امت کے دعائیں کیا کرتے تھے. اور ایک رات کو جو ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ صرف اسی آیت کو ایک دہراتے رہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے اور فرما رہے ہیں کہ ان تعذبوہم فإنہم عبادک, اگر تو انہیں سزا دے دیں, یعنی آپ اگر انہیں سزا دیں تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں. اور وَإِن تغفر لہم, اور اگر تو انہیں بخش دے, فإنک
انت العزیز الحکیم، تو بے شک تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، کہ ساری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت، رحمت اور ان کی فکر کا، ان کے اس غم کا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس بات سے، اس حدیث سے ہی، کہ پوری رات وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، اپنے بندوں کے لیے ہی دعا کر رہے ہیں، اور اپنے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اگر تو ان کو عذاب دے، ان کو سزا دے، تو یہ یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، تو اس پر قادر ہے کہ تو انہیں عذاب دے، لیکن اگر تو انہیں بخش دے تو سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے، تو میرا رب تو انہیں بخش دے۔ تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے دعائیں کریں جو چیز ہمیں مل گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعا کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پوری رات جاگا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، تو ان کا بھرم بھی تو رکھنا ہے نا ہمیں۔ تو ایسے کام نہیں کرنے ہیں کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندگی ہو، کہ میں نے ان کے لیے دعائیں کی، میں نے ان کے یہ کرا، تو وہ تو اپنی پوری آتا ہے نا کہ تہجد کے لیے جب کھڑا ہوتے تھے ہوا کرتے تھے تو پورے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور رو رہے تو رو ہی رہے ہیں، سجدے میں گئے تو سجدے میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور روئے جا رہے تھے اور دعا کیے جا رہے تھے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم ان کی پیروی کریں، انہی کی اتباع کریں، جبکہ آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جو مشرقی لوگ ہیں، جو باہر ممالک کے لوگ ہیں، جو فورن سے ہیں، تو ان کا کیا آتا ہے، ان کے اوپر اتباع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی جو ایسٹرن ہیں اور جو عیسائی لوگ ہیں اور جو یہودی لوگ ہیں، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جس نے ہمارے لیے اپنی جان کمائی ہے، جس نے ہمارے لیے اپنی آپ کو ہلاک کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو غم میں رکھا ہے، تو ان کے لیے ہے، ان کی ہی ہم اتباع کریں، اور یہ ہم پر یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فَلَعَلَّكَ تجوید کے رولز دیکھ لیتے ہیں۔ عین کو واضح پڑھیے گا اور لام کو 2 دفعہ پڑھیں گے، علّکا، ٹھیک ہے۔ باخعن، با علی زبر با، یہ الف مدہ، خا کو ٹھیک سے پڑھیے گا، عین کو ٹھیک سے پڑھیے گا، عین جو ہے وہ نون سے ملے گا جا کے۔ باخعن نفسک علی آثارہم، الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو کھڑا زبر ایک الف مدہ کھینچ کے پڑھیں گے، الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور تا علی زبر تا، یہ بھی جو ہے وہ الف مدہ ہے، اس کو بھی مطلب ایک الف مدہ کھینچ کے پڑھیں گے، آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اسی کو اس طریقے سے ہی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا تجوید کے ساتھ، تاکہ وہ قابل قبول ہو۔ کوئی غلطی مسٹیک ہو جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول بھی نہیں ہوتا نا۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا جس طریقے سے پڑھنے ہیں اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔